मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। जनरल फैज हमीद फॉर्मर आईएसआई चीफ आर्मी की कस्टडी में है। ही इज फेसिंग ट्रायल फॉर करप्शन और उनका कनेक्शन विद मे 9 इंसिडेंट इट इज बीइंग प्रोव्ड। इसके अलावा जो जिसे कह लें कि लेटेस्ट उनसे रिलेटेड है, उनका एक अलेजिड फ्रंटमैन मोहसिन हबीब वड़ाइच, रिपोर्ट्स हैं कि वो मैनेज टू फ्ली द कंट्री, मुल्क से भाग गए हैं। और सरप्राइजिंग यही कि किस तरह हाउ डिड दिस हैपन। मोहसिन हबीब जो हैं, ये साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं हबीबुल्लाह वड़ाइच, उसके साहबजादे हैं। NICL के जो मेन करैक्टर जो स्कैम था उसके ही इज द मेन करैक्टर ऑफ इट। तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जनरल फैज हमीद की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी हियर इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, ये उनको मैनेज करते थे। और ना सिर्फ ये बल्कि कुछ आर्म्स डील जो हैं इनमें भी इनका नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने ब्रोकर की, स्पेशली विद रशिया। उसके अलावा जब कोरोना आया तो कोविड-19 के सिलसिले में जो पाकिस्तान में 2 से 3 किस्म की वैक्सीन आई, उनमें से एक वैक्सीन जो है ये साहब को उसका ठेका मिला। और किस वजह से मिला? ओनली बिकॉज ऑफ जनरल फैज हमीद। उसमें भी ही मेड मिलियंस, और कह लें कि मेड मिलियंस एट हिज बिहेस्ट। तो अब ये साहब हैं इन यूके लिविंग लेविश लाइफ। बिफोर दैट ये साहब जब 2010 में इन पे NICL का केस चल रहा था, तो जब फैज हमीद साहब जिसे कह लें कि ज़्यादा यहाँ पे मामलात को देखने में मोर पावरफुल हुए, तो बैक इन 2013 ही मैनेज्ड हिज रिटर्न फ्रॉम UK बाय दैट टाइम। उस वक्त भी ये साहब ही लेफ्ट फॉर UK। मोहसिन वड़ाइच की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इनको क्लीन चिट अदालतों से लेके दी, मैनेज किया। ये जिसे कह लें कि काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द डे होता है जो हमारे यहाँ पावर में आ रहा होता है। अभी हमने लास्ट में नवाज शरीफ की एग्जांपल दी। वो साहब UK गए, जब गए थे तो कन्विक्टेड थे, 7 साल की सजा काट रहे थे। एवन फील्ड अल अजीजिया, एवन फील्ड का तो उनका जिसे कह लें कि परहैप्स नहीं हुआ था, लेकिन अल अजीजिया में 7 साल की सजा थी और वो कोर्ट लखपत में थे बाय दैट टाइम। तो वो 4 हफ्ते के लिए गए थे अपना इलाज करवाने, और उसके बाद 4 साल बाद आए, और आने के बाद उनके सारे केसेस विद इन नो टाइम, विद इन अ कपल ऑफ डेज जिसे कह लेंगे सारे हो गए, या मैनेज कह लें, या वॉट एवर आप इसे कॉल करेंगे। तो मोहसिन हबीब का नाम जो है, ये स्टोरी ब्रेक की थी समा न्यूज़ की वेबसाइट ने, और सोशल मीडिया पे इट इज़ डूइंग द राउंड, और जिसे कह लें कि काफ़ी ये स्टोरी वायरल हुई। इस पे जो लिस्ट ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट मोहसिन हबीब वड़ाइच एंड जनरल फैज हमीद, इसके हवाले से कोई रिबटल नहीं आया सो फॉर। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कोई इसके हवाले से कोई इनकी फैमिली ऑफ मोहसिन हबीब वड़ाइच की या फ्रॉम जनरल फैज की तरफ से कोई रिबटल आता है तो उसको भी हम एयर करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कच्चा के इलाके रहीम यार खान में जो कल वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। जो आउटलाज हैं, डाकू हैं, उन्होंने 12 शहीद कर दिए पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले। और इसमें सबसे मेजर क्वेश्चन जो रेस किया जा रहा है कि इनके पास जो जदीद रॉकेट्स, जदीद असला कैसे आया इनके हाथ में। पंजाब गवर्नमेंट क्या सोई हुई है, और पंजाब गवर्नमेंट का भी उसका सिर्फ एक ही फोकस है, PTI को क्रश करना है, और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। एंड फाइनली हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। गवर्नमेंट ने अपना माइंड बताया कि हम 2 हफ्ते में इसको बंद करने जा रहे हैं। 11,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं इसके, वो दे वुड बी रेंडर्ड जॉबलेस। क्वाइट अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। गवर्नमेंट लगता है कि अगेन इकॉनमी को लेके वो चीज़ें फिक्स होना उसके बस से बाहर नज़र आ रहा है। अभी भी आज सबसे बड़ी अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर से कि भाई फॉर गॉड से जो IT इंडस्ट्री है इट इज़ ब्लीडिंग, और IT से रिलेटेड जितने लोग हैं, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो दे आर बीइंग ब्लड, क्योंकि आप इंटरनेट को स्लो कर देते हैं और इंटरनेट को बंद कर देते हैं। सारे मौज़ूआत की डाइसेक्शन करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं रमीज़ खान साहब। रमीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदद करने के लिए जी।
جی جیسے آپ نے پورا انٹرو سن لیا ہوگا اور یو مے بی گیٹنگ بورڈ, تھوڑا لمبا ہو گیا. مجھے بتائیں یہ ابھی جنرل فیض حمید ان آرمی کسٹڈی فیسنگ دا کورٹ مارشل, تو لیٹسٹ خبر تو یہ آئی ہے کہ ان کا فرینڈ مین مینج ٹو لیو دا کنٹری فار یو کے, اور یو کے سے شاید آگے وہ از ان یو ایس اے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو محسن حبیب وڑائچ کا نام ہے جی, یہ جیسے پورا اپنے انٹرو میں بھی سنا ہوگا. تو مجھے ایک یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ ابھی تک گورنمنٹ وائی از ٹائٹ لپڈ. محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ اس پہ ان کا ورژن آیا کہ یہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن, اگر وہ کیا پہلے سے چلے گئے تھے, اگر پہلے چلے گئے تھے تو کیا وہ آپ کے ریڈار میں نہیں تھے یا صرف پی ٹی آئی والے آپ کے ریڈار پہ ہیں. تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن, یہ کوئی ملی بھگت ہے اور واٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو دس از اے اسٹوری دیٹ از انفولڈنگ, تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایٹ واٹ اسٹیج ایمرج ہوا کہ سب کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ جتنی چیزیں سامنے لائی گئی ہیں وڈ ناٹ کال اٹ انویسٹیگیشن کہہ کے تو میرے خیال جرنلزم کی توہین کرنے والی بات ہے. لیکن جتنی بھی چیزیں میڈیا کو ہینڈ اوور کی گئی, جب فائلیں دی جاتی ہیں میڈیا کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کافی عرصے سے یہ کسی کے ریڈار میں تھے. کچھ لوگ اسپیشلی محسن حبیب وڑائچ صاحب اینڈ باقی لوگ جو ہیں وہ کسی کے ریڈار میں تھے اور کہیں نہ کہیں فائلیں تیار ہو رہی تھی. تو دیٹ از اسٹیبلشڈ فیکٹ. اگلی چیز یہ ہے کہ وہ کس وقت بھاگے, کس طرح سے بھاگے, دیٹ آئی تھنک از انفولڈنگ. وہ جس طرح سے ایز اٹ کمز وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. لیکن اس میں دی اونلی ٹو ٹیک اویز رہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی طاقتور ہمارے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں, اینڈ آئی ایم ناٹ سنگلنگ آؤٹ اینی انسٹیٹیوشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس انسٹیٹیوشن کی بات کریں یا اس انسٹیٹیوشن کی بات کریں, جس کے پاس بھی انفیکٹڈ پاورز ہیں پاکستان میں, ان انسٹیٹیوشن پاورفل لوگوں کے پاس, ان جو اداروں کے ٹاپ پلیس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس فرنٹ مین یوزلی ہوتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی کاٹ ود دیئر ہینڈ ان دی کوکی جار. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے اینڈ کے اوپر بہت ساری ڈیلنگ کرتے ہیں. اور ایون ادروائز بھی اگر آپ ہماری افریقن کنٹریز کے ماڈل کو دیکھیں, ایون ادر ڈیولپنگ کنٹریز کے ماڈل کو دیکھیں, تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی انٹرمیڈیریز آپ کو مل جاتے ہیں. وہ فار گڈ اور بیڈ ریزنز, اگین کرپشن تو کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ آتا ہے, لیکن فار گڈ اور فار بیڈ ریزنز وہ ایون بٹوین دا گورنمنٹس بھی کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری عام ڈیلز کے اندر, بہت ساری دوسری ڈیلز کے اندر جہاں گورنمنٹ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی وہاں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کس حد تک رسپانسبل ہیں, جتنا الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں, کس حد تک یہ الزامات فیئر ہیں, دیٹ آئی تھنک ہمیں اس دور کے اندر اگلے 3-4 سالوں میں تو پتہ نہیں لگنا, کیونکہ ابھی 3-4 سال میں تو جتنے الزامات آپ نے کسی ایک شخصیت پہ جس پہ بھی آپ کو غصہ آئے گا لگانے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. ہم لوگ صرف انہی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے جو ہمارے سامنے رکھے جائیں گے, صرف اتنا سچ بولیں گے جتنا سچ بولنے کی اجازت دی جائے گی. اگر کہانی کا کوئی دوسرا رخ ہے جو یقیناً ہوتا ہے, تو وہ یقیناً نہ تو میں اور نہ آپ اس کے حوالے سے ذکر نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت حالات اتنے سازگار نہیں ہیں. تو مائی ویو پوائنٹ اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اس کہ جس حقیقت کو ہم اس کے دونوں رخ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے, میرے خیال ایک رخ رکھ کے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جنرل فیض حمید والا جو کیس ہے, جنرل فیض حمید والا کیس, اس کے دو رخ فی الحال ہم میڈیا والے نہیں رکھ سکتے. یو نو اٹ, یو مائٹ ناٹ کنسیڈ اٹ اور یو مائٹ کنسیڈ اٹ, لیکن یو ایکسپٹ دا فیکٹ کہ دس از اوور اینڈ بیانڈ کرپشن. یہ کرپشن کا میٹر نہیں ہے, یہ کسی اور کرپشن کا ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں کرنا ہے. باقی چیزیں اب آپ نے الزامات کا ایک تانتا ہے وہ آپ باندھتے رہیں گے, آگے بھی دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ذرائع سے میڈیا انویسٹیگیٹ کرے گا, بڑی خبریں, بڑی ہوشربا انکشافات میڈیا کے سامنے آئیں گے. جی رمیش صاحب یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ کو آپ نے بھی گو تھرو کیا ہوگا, اس نیوز رپورٹ میں ایک بڑا اور اسٹارٹلنگ ریولیشن ہے, دیٹ از کہ جو ثاقب نثار ہیں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان, کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید نے ان کو مینج کیا, ان کو یہ کہا کہ بھائی ان کو کلین چٹ دینی ہے محسن وڑائچ کو, یہ جب واپس آئیں گے. آپ کو پتا 3 بلین کے قریب, 3 بلین روپیز کا یہ اسکیم تھا, اور ہی واز اے سینٹرل فگر ان اٹ, اور بڑے آرام سے یہ آ کے پاکستان میں اریسٹ نہیں ہوتے, اریسٹ ہونے کے بعد لیٹر کیس چلتا ہے اور ہی گاٹ ایکویٹڈ. تو مطلب اس پہ بھی آلریڈی آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے پی ایم ایل نون, وہ تو فنگر پوائنٹ کر ہی رہی ہے ان پہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر. تو یہ ایک اور ڈیمننگ کیس نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکس میں بھی کہ انہوں نے ان کو بھی فیور کیا؟ I completely agree with you, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو کوریلیٹ کرتے جائیں, آپ کہہ رہے ہیں پاپل شخصیت نے ایک ایسے کرپٹ شخصیت کو ایک چیف جسٹس کو استعمال کرتے ہوئے, اس کی آرم ٹوسٹنگ کرتے ہوئے, یا فور اینی گیون ریزن ان کے ساتھ مل کے مینج کر کے ان کے کیسز ختم کرا دیے, تو پھر میاں صاحب بھی کیس کو آپ کس لینس سے دیکھیں گے؟ وہ بھی تو سنگل آؤٹ کر کے ماضی کے ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور پریزیڈنٹ کو پورا چھوڑ دیتے ہیں. سر جی تو اٹ مینس کہ جوڈیشری بھی کمپرومائز ہوتی رہی ہے موسٹ اوکیزنز کے اوپر, یہ اس چیز کا ایویڈنس ہے کیا؟
میں قطعی طور پہ انکار نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ جو دور حاضر میں ہو رہا ہے دیٹ abundantly proves the fact کہ ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے. ایون 2014 میں جو الزامات لگتے ہیں they're all fair, الزامات بالکل ٹھیک ہیں, پر سوال یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے. اگر آپ جتنے الزامات کا ذکر آپ نے کیا, اگر ان الزامات کو, جو کہ الزامات کئی جگہوں سے لائے گئے ہیں, میڈیا میں پھینکے گئے ہیں میڈیا کے اندر, ان کو ہم فیس ویلیو میں مان لیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید on his own was not functioning because he was not at the very top. somebody else was at the helm. where is he? وہ کہاں ہے؟ اور اگر ان کو نہیں پکڑا جاتا تو ہاؤ کین وی اسیوم کہ ایک بندہ اتنے بڑے ادارے میں جس کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم, ایئرپورٹ میں کہہ رہا ہوں, جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بہترین سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے, وہاں ایک بندہ ایٹ دا ویری ٹاپ, جو کہ ٹاپ پہ بھی نہیں ہے, سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے اوپر ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, اتنے کرپشن کے اسکینڈل ان کے آ رہے ہیں, اور تب وہ سارے کے سارے انبیٹڈ. تو مطلب اٹس سم تھنگ دیٹ از ڈیفیکلٹ ڈائجسٹ. ویل مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی کووڈ ریلیٹڈ بھی ایک پوری سٹوری ہے اس نیوز رپورٹ میں, کہ کس طرح سے جو ویکسین ہے, آپ کو پتا ہے کووڈ کا دور آپ نے بھی دیکھا ہے, گزرے ہیں اس سے, تو وہ مطلب لائک ویکسین آنا, اور پھر ویکسین ظاہر ہے ایک رشین ویکسین تھی, ایک یو کے کی تھی, ایک آپ کی چائنا کی تھی. اسپوتنک کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ خبروں چلوائی گئی ہیں ان کے اندر اسپوتنک کا ذکر. جی وہ رشین ویکسین کا, تو وہ دیکھیں تو اٹ مینس کہ ہماری پھر ہیلتھ منسٹری کہاں پہ تھی. اگر جنرل فیض حمید نے اس کا ٹھیکہ لے کے محسن وڑائچ کو دے دیا, تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہیلتھ منسٹری بھی انہی کے انڈر آتی تھی. ہر چیز میں ہی وہ مطلب پوکنگ ہز نوز, اور اپنے جو فرنٹ مین ہے, لائک اس سٹوری میں تو وہ فرنٹ مین اپیئر ہوئے ہیں محسن وڑائچ صاحب, تو اس ٹائپ کے لوگوں کو ہر اس طرح کی چیزیں جا رہی تھی, اور جس میں یو میکنگ بلینز آؤٹ آف اٹ. دیکھیے ایک اور ٹیک اوے تو اس پوری بات میں یہ ہے کہ اس سے تو آج یہ پتا چلا کہ ہر طاقتور شخصیت کے ساتھ ایک محسن ہوتا ہے. ایک محسن تب تھے, ایک محسن اب ہیں. تو مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یوں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب تب کی ہیلتھ منسٹری کہاں ہے, تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ تب کے باسز کہاں ہیں. فیض حمید واز ناٹ دی ملٹری باس واز سمبڈی ایلس. اور پروکیورمنٹ کا پورا ایک ادارہ ہے اس انسٹیٹیوشن کے اندر, باقاعدہ ایک بڑا. جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں, آرمی چیف تھے, تو جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی چلتے چلتے پاسنگ کمنٹ کر دیجیے گا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہم دیکھ رہے. ظاہر ہے اس میں یوزلی تو نہیں ہوتا, اگر جنرل فیض ان آئسولیشن میں تو نہیں ورک کر رہے ہوں گے, ان کے باس سے جنرل باجوہ, تو ظاہر ہے ان کے نالج میں بھی ہوں گی چیزیں, یا شاید ان کی بلیسنگ کے ساتھ کافی ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. تو اب ہم نے اکاؤنٹیبلٹی صرف جنرل فیض تک کیوں محدود کر دی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا لارجر ویو آف تھنگز میں دیکھیں, مطلب لارجر اسپیکٹرم میں دیکھیں, تو ایک شخصیت تھی اعظم خان صاحب, وہ سرونگ بیوروکریٹ اٹھا کے ان کو کس نہج پہ لایا گیا. سو آئی تھنک دس از آل ٹو ٹائٹن the news against عمران خان. عمران خان کے گرد پھندا کسنے کے ایک دس از ون آف دا مینی ایویڈنسز that has been concocted عمران خان کے خلاف پھندا کسنے کی. اس کے علاوہ I don't think there is much to it. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک شخصیت کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے, جو کہ اگر ہوتی ہے تو, کیونکہ اس سے پہلے جو مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 7 تک ان پہ سزائیں بھی ہوئی, لیکن ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہا گیا, ان کو پھر بھی جانے دیا گیا. تو اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی بھی ہے, جس کے امکانات بہت سلم ہیں, تب بھی اس کا کوئی مقصد اکاؤنٹیبلٹی کرنا نہیں ہے, ادارے کے لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد ایک پولیٹیکل لیڈر کو فکس کرنا ہے, جس کو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے فکس کرنے کا. تو میں اس سے زیادہ I don't read much into it. میرے لیے صرف this is a tool to victimize. مجھے تو بالکل لگ رہا ہے کہ آپ صحیح سینس سے ڈرائیو آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ابھی محسن نقوی صاحب کو یہی کوشچن جو ہے وہ میں نے فارورڈ کیا. آپ محسن نقوی کی بات, محسن نقوی کی مدد انٹیریئر منسٹر ہیں, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. ہاں جی, میں تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر بالکل بتائیے گا انہی کے حوالے سے کہ کیا ان کو آپ یہ چلے گئے ہیں, ہی از ان یو کے یا ہی از ان یو ایس اے, جہاں بھی ہیں, وہ دبئی گئے ہیں, جہاں پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن, یورپین ڈیسٹینیشن میں یا یو ایس اے میں ہیں, تو کیا آپ ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ ظاہر ایک بہت بڑا تھریڈ ہے, نوٹ دا تھریڈ ٹو گیٹ فیض حمید, یا انکریمنیٹنگ جو ایویڈنس ہے یو کین گیٹ فرام محسن وڑائچ, تو آپ ان کو ایکسٹراڈائٹ کروائیں گے؟ آلدو کہ انہوں نے میرے اس کوشچن کا آنسر نہیں کیا. تو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا مائنڈ مجھے اس حوالے سے کہ وہ اگر تو یہ جسے کہہ لیں کہ شاید ہولڈ اوور میں رکھا ہوا ہے, کہ اگر ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے ان کو آگے چل کے ان چیزوں میں بھی کرپشن والی, یہ کیونکہ محسن وڑائچ ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ فیض حمید کی کرپشن ریلیٹڈ چیزیں آئیں گی, تو اگر تو ان کو اس میں فکس کرنا ہوا
یا پیونیٹیو ایکشن لینا ہوا اس معاملے میں تو تب تو ادھر جائیں گے. اگر تو پولیٹیکل معاملہ کرنا ہے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید پھر اس کی ایکسٹراڈیشن کے لیے پاکستان کوئی ایفرٹ نہ کرے, پاکستان گورنمنٹ. دیکھیے میں نے جب آپ نے پوری گفتگو آغاز کیا تو میں نے آپ کو بولا دس از اسٹوری دیٹ از انفولڈنگ, اور انفولڈنگ میں نے اس لیے بولا کیونکہ آپ نے اپنے ہی انٹرو کے اندر اس چیز کو ایویڈنٹلی کلیئر کیا کہ جناب آپ کا ملک کا انٹیریئر منسٹر وہ اس چیز پہ کلیئر نہیں ہے کہ اتنے الزامات کے بعد ہم ایک بندے کو ایکسٹرائٹ کریں گے یا اس کو پاکستان لانے کے لیے کوئی جدوجہد کریں گے نہیں کریں گے, وچ مین کہ یہ ایک انفارمیشن جو ہے یا تو جلدی میں یا کسی پریشر ٹیکٹک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فٹافٹ میڈیا پہ ڈال دی گئی کہ اس کو چلوائیں, تھوڑا سا ذرا مزید بندے کو رگڑا دیں, پتہ چلے کہ جناب عمران خان کے پاس اب ایگزٹ روٹ کوئی نہیں ہے, فیض حمید تو اب سلطانی کباب بنے گا ہی بنے گا, بادام آپ کباب بنے گا ہی بنے گا. تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایز وی گو ایز تھنگز انفولڈ ان کو بہت تیزی سے میڈیا پہ لینڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ میڈیا کے اندر لینڈ کرانا تو بھی ایک مقصد ہے نا. ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا لوگوں کو مس گائڈ کرتا ہے اور میڈیا جو ہے اس سے زیادہ گائیڈنس نہیں ملتی ہے. تو یہ لوگ میڈیا کی جو مائنڈ میکنگ لوگوں کی جا رہی ہے دیٹ از اے ویری ایکول, دیٹ از آلسو ہائیلی امپورٹنٹ, دیٹ از آلسو وچ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان آور مائنڈ کہ اس وقت یہ سارا کا سارا میڈیا وارفیئر ہے, جس وارفیئر کے اندر ہم کسی کو توڑنا چاہتے ہیں, کسی کو انڈو کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو لیجٹمائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اگر تو یہ حکومت کے اندر اگر تو یہ چیزیں اپنے ٹائم پہ انویسٹیگیٹ ہوئی ہوتی تو میڈیا پہ آنے سے پہلے حکومت جو ہے کوئی نہ کوئی لیٹر لکھ چکی ہوتی ایکسٹریڈیشن کے لیے. جی ویل اچھا, اس میں ایک اور چیز انٹرسٹنگ بھی ہے محسن وڑائچ کے حوالے سے. دیکھیں اس جو نیوز سٹوری میں یہ بڑا مینشن تھا جیسے میں آلریڈی ذکر کیا, وہ ثاقب نثار کے حوالے سے تھا کہ جی یہ ان سے کلین چٹ دلوائی ہے جنرل فیض حمید نے. تو کیا آگے چل کے جس طرح ابھی ثاقب نثار صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے تھے میں واپس آ جاؤں گا, تو کیا گراؤنڈ تو نہیں تیار ہو رہی کہ جیسے وہ آئے تو ان پہ ہاتھ ڈال دیا جائے, اور یہ بھی ون آف دیٹ تھنگ یہ بھی ان کے خلاف ایز کیس استعمال ہو, کیونکہ اگر انہوں نے فیض حمید کے کہنے پہ ایک 3 بلین روپیز کے ملزم کو جو پیسہ کھا گیا 3 ارب روپے کے قریب, اس کو آپ نے کلین چٹ دی اور جانے دیا, ایکوٹ کر دیا کیس سے, تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیمننگ کیس بن جائے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں؟ دیکھیے کوائٹ آنیسٹلی ایک تو میں ویری اوپنلی کنفیس کہ میں نے کیسز کی مائنیوٹلی ڈیٹیلز کو اسٹڈی نہیں کیا, کو مائنیوٹ ڈیٹیلز میں اسٹڈی نہیں کیا, لیکن آن دا بیس آف اٹ جتنی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, جو چیزیں ہمارے سامنے اس کیس کے تناظر میں آئی ہیں, اس میں ابھی تو کوئی ایک چیز اسموکنگ گن نہیں ہے. اگر مجھے ابھی کوئی پوچھے کہ یار what has compelled the institution to arrest فیض حمید, مجھے نہیں پتا. Do you know it? مجھے نہیں پتا کون سی چیزیں جو انویسٹیگیشن تو آرمی ہی کر رہی ہے نا, تو چیزیں بھی تو ادھر سے ہی آئیں گی, انہیں کی انویسٹیگیٹرز. نہیں, that's not the issue. The issue is کہ انویسٹیگیشن اور چیز ہوتی ہے, when you arrest a person دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ is at flight risk. فلائٹ رسک سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ارسٹ کیا جائے گا جب یہ شک ہو کہ جناب ذوالقرنین طاہر صاحب ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے, یہ سی دا کنٹری. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اتنا ڈیمنگ ایویڈنس آ گیا کہ جناب اب آپ کو ہم نے ریمانڈ لے کے فزیکل ریمانڈ لے کے اب سے مزید ایویڈنس نکالنا ہے. ابھی تک وہ چیز ٹو کنیکٹ فیض حمید ود اینی تھنگ وہ چیز سامنے اس طرح سے نہیں آئی ہے. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کیس کہاں تک ابھی پہنچا ہے. ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہی ہے, ظاہر ہے کہ ٹرائل تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, ہمارے تک اس طرح کی رپورٹس نہیں ہیں, لیکن بریک کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی رمیز, ہم بات کر رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ابھی ٹرائل ہے آپ کتنا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میڈیا رپورٹس تھیں کہ شاید 2 ماہ لگ جائیں وہ ٹرائل کمپلیٹ ہوتے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں جو پروسیڈنگز کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, یا کہ ہمیں صرف اینڈ پہ یہی پتا چلے گا کہ یہ ورڈکٹ پاس ہوا ہے ان کو لے کے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ history has taught us something, تو اس سے تو the lesson we get is کہ ہمیں شاید فائنل verdict ملے اور in the meantime ایک censored قسم کی مزل قسم کی coverage ملے. کیونکہ اگر تو اس پورے کیس میں جان ڈالنا مقصود ہے اور واقعتاً یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ one person is guilty of an offense جو کہ کلیم کیے جا رہے ہیں پرپورٹڈلی اس بندے نے کیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ کیس کو اوپنلی لوگوں کے سامنے, ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے نہیں تو کریڈیبل جرنلسٹ کے سامنے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. وہ دیکھیں وہ بات تو وہ عمران خان والی آ گئی نا. دیکھیں عمران خان نے کا آج بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہو. وہ میں اس بیس پہ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کا جو ہے فاؤنڈر لیڈر ہوں, ہی از اے سپریم لیڈر آف پی ٹی آئی. تو ڈیمانڈ تو ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ملٹری کے ڈسپلن ہے, کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو آپ کو جو عمران کا یہ فیئر کہ فیض حمید may be used as approver
वादा माफ गोवा अगेंस्ट हिम, ये कुछ आगे चल के होता नजर आ रहा है? देखिए, मैं फिर कम टू द ओरिजिनल पॉइंट के बहुत सारी चीजों को एहतियातन रखा जाता है। आपकी जेब में 6 गोलियां, इसका यह मतलब नहीं है कि आप आते जाते उनको 6 को चला देंगे। आप 1 चलाएंगे, फिर 5 रखते हैं, फिर 2 चला के फिर यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ एम्यूनेशन संभाल के रखा जाता है। सारे एम्यूनेशन को इकट्ठे, मेरा ख्याल फैज हमीद फॉर नाउ शायद ना यूज किया जाए, लेटर इन द स्टेज इट माइट बी यूज, शायद उसको भी यूज कर दिया जाए, लेकिन एज एन एम्यूनेशन इस्तेमाल किया जाएगा। और मीडिया के अंदर जब से वो अरेस्ट हुए हैं, एम्यूनेशन के तौर पे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, फैज हमीद साहब की इससे ज्यादा यूटिलिटी है ही कोई नहीं जो कि मीडिया में हो रहा है। दी एंटायर यूटिलिटी इज टू क्रिएट अ माइंडसेट अगेंस्ट इमरान खान। और वो जिस दिन से फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं, आप उस दिन से, आप बल्कि छोड़े फैज हमीद को, आप मुझे बताएं पिछले 6 महीने से मीडिया की कवरेज हो किस चीज पे रही है? तो वो हर जो चीज आती है वो इमरान के साथ कनेक्ट करके इमरान, मीडिया तो कंट्रोल्ड है, इसको तो हम रूल आउट नहीं कर सकते ना। मीडिया तो कंट्रोल्ड है बाय एंड लार्ज, तो माजी में भी रहा है, लेकिन इस मरतबा कुछ ज्यादा ही हो गया सिलसिला। नहीं, माजी में देखिए, माजी में मेरा ख्याल है कि मैं और आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग के एंगल कभी हमें मजबूर करने पर, या हम खुद इतने डरे में हो कि रिपोर्ट के एंगल बदल दें, या आपके इर्द गिर्द आपके साथियों को उठाए जाएं, एंकर्स को उनके घरों तक फोन करके उनको गालियां निकाली जाए, उनकी गाड़ियां रोक के उनको लाइव थ्रेट दिए जाए, ये सिर्फ इसी दौर का खासा है कि जिस दौर के अंदर ये परवाह नहीं की जाती कि क्या इंप्रेशन बनेगा। उसका वन ऑफ द रीजन गुजर गई कि दे डोंट इवन केयर कि उनका इंप्रेशन। वन ऑफ द रीजन ये भी है ना कि वही इमरान का डर कह लें ऑफ द करंट गवर्नमेंट को, और फिर आप उसके बाद फरवरी 8 का, पहले तो पीडीएम चल रही थी, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थी वो तो लॉ के पैरामीटर में ही लेके आया था ना पीडीएम, और उसके बाद 16 माह की गवर्नमेंट जो आगे 16 माह की गवर्नमेंट में डिजास्टर हुआ, स्पेशली इकोनॉमिक डिजास्टर, वो सबके सामने ही है। आप बिजली का यूनिट आपका 16 से 70 रुपए तक चला गया। लेकिन फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद वो तो आपका क्वेश्चनेबल सारा वो है कि ये स्टोलन मैंडेट की बातें सरेआम है, सरे जुबान है, और जब आपका अपना मैंडेट नहीं होगा तो फिर आपको यही डर लगा रहेगा, और इसी डर की वजह से आपका टोटल फोकस में इमरान खान और उसकी पार्टी और इमरान खान के जो अदर लॉयलिस्ट हैं वही फोकस में रहेंगे कि जी उसको फिक्स कर दो, उसको फिक्स कर दो। तो अभी आप हम थोड़ा मूव फॉरवर्ड कर जाएं अगर उस पे जो ट्रैजिक एपिसोड है, 2 पुलिस वैन, पंजाब पुलिस वैन के ऊपर अटैक है आउटलाज का, कच्चे के डाकुओं का रहीम यार खान, जिसमें आप देखें कि कम से कम 12 जो हैं अहलकार वो शहीद हुए हैं। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि डाकुओं के हाथों में इतना जदीद असला या रॉकेट तरह की चीज़ें कैसे लग गई हाथ में, और क्या पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज स्पेशली पुलिस सोई हुई है। और इसमें हमें यही लगता है कि पिछले 2 साल से चूंकि पंजाब पुलिस का सिर्फ फोकस यही है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके घरों पे अटैक कर दो, पीटीआई के प्रेसिडेंट परवेज इलाही हो उनका घर तोड़ दो, आप उनकी खवातीन हो, आलिया हमजा हो, उठा लें, साल अंदर रखें, 20-20 मुकदमों में उनको डालें। तो पॉइंट ये है कि जब आपकी प्रायोरिटी यही रहेगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि कच्चे के डाकू भी नथिंग शॉर्ट ऑफ टेररिस्ट, उनका स्टैचर बढ़ गया है, दे ग्रोन आउट इनटू ए फुल फ्लेज टेररिस्ट, और उनके पास रॉकेट्स हैं और बड़े आराम से उन्होंने कल अटैक किया, और हमारी गवर्नमेंट सोई रही, और मरियम नवाज साहबा जो है वो आज मरी चली गई जाके वहां पे मीटिंग कर रही हैं। उसके बाद आल्दो के उनकी तरफ से शायद ये अनाउंसमेंट आई कि हम रहीम यार खान जाऊंगी, लेकिन मरी की ठंडी फिजाओं में वो चली गई। तो भाई ये तो आपकी प्रायोरिटीज हैं, तो जब आपकी प्रायोरिटीज ये होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस खुद सिक्योर नहीं है तो आम पब्लिक का तो ये हाल होगा। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, हाँ जी, लंबी बात मान पाऊं तो एक सवाल आपसे करूं जी। सवाल कुछ यूं है, जब कराची के अंदर हालात जो हैं वो आपे से बाहर हो गए थे, कंट्रोल से बाहर हो गए थे, तो एमक्यूएम को नकेल डालने के लिए, कराची के हालात को बेहतर करने के लिए कौन सा इदारा आया था जी? जी जाहिर है जी, वो ठीक करने के लिए रेंजर्स ही आए, और रेंजर्स ने किया भी, अगर आप उनको ड्यू क्रेडिट दे सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं। मैं कतई तौर पे उनसे क्रेडिट नहीं लूंगा, आई थिंक जो जिसने भी अच्छा काम किया क्रेडिट देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक वो यू हैव द आंसर। पुलिस की कैपेबिलिटी होती है, पुलिस की कैपेसिटी होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें पुलिस से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक पूरा नोको एरिया बन गया है तो उस नोको एरिया कराने के लिए पुलिस को हम इतने रिसोर्सेज दे दें कि पुलिस जो है वो एक छोटी स्कर्मिश, छोटी बैटल फील्ड जो है वो ओपन कर ले।
کیونکہ پولیس کے کام جو ہیں وہ تھوڑے سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. سیکیورٹی بالکل اس کا کام ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں اور پیراملٹری کے ادارے جو ہیں ان کو بھی پچن کرنا چاہیے, ان کا بھی ایکول. نہیں, اس کے بعد اس سے فٹ کیس نہ ہو, جو آپ نے رینجرز کی بات کی, اس سے فٹ کیس فار دیم کہ وہ انٹروین کریں. آپ جب آپ کے کچے کے ڈاکو آپ کو راکٹ کے ساتھ آپ کو مار رہے ہیں, رینجرز کو کیوں, وائی ڈو وی بلیم اٹ؟ آرمی شوڈ انٹروین ڈائریکٹلی اٹسیلف بیکاز ہمارے رینجر جو اسی میں ہی آ جاتی نا, ملٹری کا حصہ ہے وہ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ اس قابل نہیں رہی, کیونکہ اس کا آپ نے اس کو ایز اے پولیٹیکل آرم اتنا یوز کیا ہے. تو جب وہ ایک پولیٹیکل آرم کے طور پہ بن کے رہ جائے گی تو آپ کے سامنے ہی ریزلٹ ہے. اینڈ دس از کوائٹ انفارچونیٹ فار یو, فار می, اور پورے پیپل آف کوئی 12-12.5 کروڑ آف پنجاب کے, کہ بھئی ان کی پولیس جو ہے وہ خود ہی سیف نہیں ہے. وہ کہیں سے جا رہے ہیں, قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں, اور ڈاکو صرف اٹیک کرتے ہیں راکٹس کے ساتھ. تو ٹیررسٹ کا کیسے یہ ڈیل کریں گے, کیسے ہینڈل کریں گے یار؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ کی میں قطعی طور پہ اس بات سے اختلاف نہیں کروں گا کہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, پولیس کو سیکیور کرنا چاہیے, لیکن میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ جب چیزیں اتنی خراب ہو جائیں تو پولیس کو بھی ایک رینجرز کی طرز کی ایک فوج بنانے کے بجائے جو پہلے ادارے موجود ہیں ان سے کام لے لینا چاہیے. پولیس کو اگر ہم سب کو بخترمند گاڑیاں دینے بیٹھ جائیں گے, وہ سارا ویپنی جو کہ شاید بارڈر کے اوپر اور شاید دہشت گردوں سے ٹریٹ کرنے کے لیے سولوشن نہیں ہے, ہم ذرا سائڈ میں نکال دیں گے. ڈی پولیٹیسائزنگ جو آف پولیس ہے یہ ضروری ہے, اس کو آپ پولیٹیکل کریں پولیس کو. ممکن نہیں ہے ذوالفقار صاحب. دیکھیے پنجاب کے اندر جو پولیس ہے وہ اتنی انٹرنٹ ہے پولیٹیکل میٹرز کے اندر, اور شاید آپ ایک بات میں قطعی اختلاف نہیں کر رہا, شاید پنجاب کے اندر یہ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں یہ تو اپنے آپ کو ڈیپ اسٹیٹ کے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اس لیول پہ اس ادارے کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں اب آپ کو میرا خیال آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہے کہ کیا انسٹرکشن آئی ہیں کہ جناب پولیس کی یونیفارم کے اوپر کوئی اسپٹ بھی میڈیا پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں یہ also بیکم انٹچیبل. اور 9 مئی کے بعد جو انہوں نے کیا ہے وہ تو میرے خیال سب کے سامنے ہے, جو انہوں نے مسائلے قائم کیے ہیں, اپنی بریوری کی اور اپنی جاں فشانی کی, جس جاں فشانی کے ساتھ یہ ملک کو سرو کر رہے ہیں. تو بات اس کے اندر یہ ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا اس لیے مشکل ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی, وہ کیا پی ٹی آئی آئے, چاہے وہ پی ایم ایل این آئے, پیپلز پارٹی کے چانسز نہیں ہے, لیکن اگر وہ بھی آئیں گے تب بھی پولیس کو استعمال کریں گے. یہاں پہ آئی تھنک وی ہیو اے ماڈل, کے پی کے ماڈل سے بہت بہتر ہے. کے پی کے وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام کے پی کے ان دس ریگارڈ. وہاں پہ اتنی پولیٹائزیشن نہیں ہے, اور اگر آپ اس سے بھی ایک ورس فارم دیکھنا ہے تو سندھ چلے جائیں تو اس سے بھی 2 ہاتھ آتی ہیں, وہ بیچارے اس جوگے میں نہیں ہے جس جوگے پنجاب پولیس ہے. تو میرا خیال ہے اس پورے ادارے کو ایک اوور آل کرنے کی ضرورت ہے, اور اوور آلنگ کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ کسی طرح سے بھی کوئی ایجوکیٹ کریں کہ یہ اپنا مطمع نظر بدل لیں, یہ اپنا طرز زندگی بدلتے ہیں, یہ اپنا طرز زندگی اس لیے نہیں بدلیں گے کیونکہ اسی پولیٹائزیشن سے تو ان کے گھر چلتے ہیں, انہی جو معاملات انہوں نے جو گٹ جوڑ ہے ان کا ہینڈ اینڈ لو ہوئے میں یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ, اسی طرح سے ان کی کوٹیاں. لیکن رمیش صاحب یہ کرے گا کون اس کے لیے, رمیش صاحب کرے گا کون؟ پولیٹیکل ول ریکوائرڈ ہے, اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے مریم نواز کی, اس میں پولیٹیکل ول یہ والی تو بالکل نہیں ہے کہ وہ پولیس کو ریفارم کریں. آپ کو پتا ہے ایک ایس ایچ او جو ہے وہ کس طرح سے لگتا ہے یہاں پہ, واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈی پی او لیول کی تو ویسے ہی بات چھوڑ دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کو آپ نے صرف اور صرف اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ نے صوبہ کس کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے؟ تو آپ کے آج جو ڈاکو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کو ڈاکو کہیں کہ ٹیررسٹ کہیں. یہ دیٹ از اے کوائٹ انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرس ناؤ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے قطعی اختلاف نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کے سامنے جو ایک میں چیز رکھ رہا ہوں, جو میں اپنی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو جتنی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں پنجاب کے اندر لاسٹ 5-10 ایئرز جتنا بلکہ مور دین 10 ایئرز جتنا کو میں آبزرو کر رہا ہوں, وہ اپنا جو بیسک ڈھاک ہے وہ بٹھاتے ہی پولیس کے تھرو ہے. اگر آپ ان سے پولیس لے لیں تو شاید پروونشل گورنمنٹ کے پاس they have no big reason, they have no reason to serve as a provincial government, کیونکہ ان کو مزہ ہی تب آتا ہے جب وہ کسی گھر پولیس بھجوا دیتے ہیں, کسی کو گرفتار کرا لیتے ہیں, کسی کو پرچے کرا دیتے ہیں, کسی کو اینٹی کرپشن میں پھنسوا لیتے ہیں, کسی کو ایف آئی اے میں اٹھوا دیتے ہیں. تو حکومت چاہے وہ سینٹرل ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو, ان کا تو انجوائمنٹ ہی جو ہے وہ پولیس کے سر کے اوپر ہوتی ہے. اور اگر آپ یہی ان سے لے لیں گے ان دا نیم آف ڈی پولیٹائزیشن, تو میرے خیال وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا جو بیسک کام ہے آرم ٹو فنکشن اینڈ دیئر بیسک آرم ٹو ایکسرسائز کنٹرول, وہ شاید ختم ہو جائے گا. وہ تو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں پھر پنجابی کہتے ہیں نہ ہی سمجھیے. تو پھر جو آپ کی 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, تو مطلب ٹو ہوم دے لک اپ ٹو اپنی سیکیورٹی کے لیے, مجھے یہ بتائیں. اللہ کی طرف دیکھیں جی, اوپر تو اللہ ہی ہے.
पुलिस की तरफ देखना, बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ आप देखें मरियम नवाज साहबा जो है वो शी टेक्स प्राइड इन दैट टिकटॉक थिंग, वो कहती हैं टिकटॉक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब आप जब आप इसको इस तरह से जस्टिफाई करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो अल्लाह ही हाफिज है। रमीज साहब हमारे पास टाइम जो है वो 3-4 मिनट है, उसमें मैं चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो बड़ी खबर आज आई है इस्लामाबाद से, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है इसको बंद करने जा रही है। 11,000 के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि शायद हम कुछ करें कि शायद इनका रोज़गार बच सके। क्या करेगी गवर्नमेंट? और मुझे ये एक इंडिकेटिव ऑफ दैट नहीं है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसमें वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं और गवर्नमेंट फ्लॉप है इन तमाम चीज़ों को लेके? देखिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मीडिया पे खबरें आएंगी कि 12,000 ब्यूरोक्रेट को या चौबीस कलम जो है फारिग कर दिया गया है, और मैं ये सबसे अच्छी खबर होगी। बहरहाल ये जो लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है, इनका ना तो यूटिलिटी स्टोर्स के बेड़ागर्क होने में, ना उस इदारे को बर्बाद होने में कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो लोग करप्शन करते हैं वो करप्शन करके अपने दौर में निकल जाते हैं, और इस तरह का जो दरमियान छोटे रैंक का गवर्नमेंट ऑफिसर है वो फंस जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हुकूमत के पास एज वी स्पीक दे डू नॉट हैव द फिस्कल स्पेस कि वो इतने बड़े इदारों को, इतने जहाजों को चला सके, और इसके लिए इस किस्म की डाउन साइजिंग, इस किस्म के इदारे बंद करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो यूटिलिटी का ये जो इदारा है, आई थिंक इट्स टाइम के अभी हमें वील हैव टू पुल द प्लग। हमारे पास कोई इतने मसाइल नहीं है। और जहां मैं ये बात करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं ये भी कहूंगा जनाब हुकूमत को अपने भी जो ऑस्टेरिटी मैयर है वो अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ये एहतजाज करने के बजाय ये चीज समझ सकें कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो हकीकतन किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। क्योंकि अगर आप पंजाब पे नजर दौड़ाएं तो पंजाब को देख के कतई नहीं लगता हम किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। एक दिन आप मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, अगले दिन आप सोलर पैनल बांट रहे हैं, तीसरे दिन आप घरों की स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। तो पंजाब में तो लगता है कि इसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियां बाबुओं के लिए ले रहे हैं वो उसका भी जिक्र करना मत भूलिएगा ना। सरकार, आप तहसीलदारों के पास देखें, माशाल्लाह वो गाड़ियां जो DHA के लड़के लेके शो मारते हैं वो तहसीलदारों को आपने पकड़ा दी है सिर्फ इसके लिए कि AC कहते पुरानी होगी गाड़ियां। असिस्टेंट कमिश्नर पुरानी 3 या 4 साल पुराने वीको डालों के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। जी, क्योंकि वो कह रहे हैं जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप हायरार्की को, तो उसके बाद वो कहते हैं ये तो हमारा कोई जिसे कह लें कि अब राइट बन जाता है। अगर आप छोटी सी बात अगर आप याद करें ना, आज से 5-7 साल पहले सिर्फ एक गाड़ी, 2 गाड़ियां होती थी। एक बड़ी गाड़ी जैसी IG को, दूसरी गाड़ी हमारे पास होती थी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। उसके बाद ये ऐसे गाड़ी ट्रैवल की CCPO के पास, कमिश्नर के पास, फिर DIGs के पास। अब तो भाई एवरी हुज हु के पास बड़ी गाड़ी है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का हाल ये है कि एक ऑफिसर के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक गवर्नमेंट जो है ये ऑस्टेरिटी मैयर अपने घर पे नहीं लेकर आएगी, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, उनका जाज हाथ बजाने पर रहेगा कि भाई हमारी रोजी पे क्यों लात मार रहे हैं। और रमेश साहब, मैं आपको बताऊं, आपकी बात ही सेकंड कर देता हूं जो आप कह रहे हैं। इवन मीडिया जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड है, डिस्पाइट ऑल दिस, बहुत सारे एंकर्स और अदर एनालिस्ट भी एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं भाई ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लें, अपने खर्चे कट करें, बॉबों के खर्चे कट करें। तो लेकिन गवर्नमेंट यार ऐसे उस पे एक्ट करती है कि जैसे कहते हैं कि यार माजर के साथ सॉरी, हमें भी थोड़ा अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हमने क्या हुकूमत को कहना है खर्चे कंट्रोल करें। वो जो उन्होंने 45 बिलियन की सब्सिडी दी है 14 रुपए की, मेरे ख्याल उसके अंदर 4.5 बिलियन का तो मीडिया ऐड ही चला दिए होंगे। तो उसमें हमने क्या मतलब, मैं कोई फिक्र नहीं कोट करा, लेकिन जितने मीडिया ऐड चले हैं वो मरियम साहबा के वो 14 रुपए की डिबेट को लेकर, मेरे ख्याल है दैट मस्ट बी रनिंग इन बिलियंस। तो हमने क्या हुकूमत को एडवाइस करना है? हमारे तो अपने घर जो हैं इस किस्म की फालतू के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, जबकि इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट का काम लोगों की रहनुमाई करना होता है, लोगों की अवेयरनेस करना होता है। इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट का काम कतई तौर पे हुकूमत जो है अपनी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन होता है। कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे। वैसे आपको लगता है किसी स्टेज पे, क्योंकि जो बुरे हालात हैं इस टाइम हमारे इकोनॉमी के, मईशत के, आपको लगता है गवर्नमेंट किसी दिन जागेगी और कहेगी भाई हम कट कर रहे हैं, हम इतना 20% जो है अपने खर्चे कम कर रहे हैं या 50% खर्चे कम कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, वो एक शहजाद रॉय का गाना है, कंट्रोवर्शियल सा गाना है, लेकिन शहजाद रॉय के गाने के कुछ बोल हैं और उसी के अंदर अगर हम अप्लाई करके देखें ना कि ये कौम और ये हुकूमत जरूर गाना गुनगुना भी नहीं, तो जल्दी नहीं। क्या गाना है वो गाना? वो ये है कि वो गाना तो नहीं मैं गाऊंगा, कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर एक बोल ये है कि ये कौम जो है जरूरी काम से सो रही है। तो ये कौम और हुकूमत दोनों ही किसी जरूरी काम से सो रहे हैं, वो अभी इस वक्त जागने वाले नहीं है। और कौम को आप ब्लेम मत करें, कौम तो देखें कलेक्टिव विजडम में ठीक होती है। आप 8 फरवरी में कौम ने अपना माइंड बता दिया कि हमने किसे वोट दिया है, चाहे ठीक है आगे
آکے خان صاحب سے بھی معاملات نہ سنبھلتے یا نہیں سنبھال سکتے تھے, دیٹ از اندر تھنگ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک قوم جسے کہتے ہیں نا, ایک اور گانے کا ہی بول ہے کہ پبلک ہے سب جانتی ہے, پبلک اپنی اس سب جانتے ہوئے اپنا میکسیمم ووٹ کے تھرو ہی اپنا غصہ نکال سکتی ہے, اپنا کتھارسس کر سکتی ہے اور تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے. ووٹ تک ہی محدود رہتی ہے تو پھر بنگلہ دیش کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ کا خیال ہے کہ اب لوگ سڑکوں پہ آئیں؟ دیکھیں سڑکوں پہ میرا کبھی طور پہ خیال نہیں ہے, میرے منہ میں الفاظ سے ڈالیں, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اتنا معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں وہ ابھی جسے کہہ لیں کہ روٹی چل رہی ہے اور سم ہاؤ چیزیں, ہمارا اکنامکس ٹھیک ہے بہت برے حالات میں ہے اکانومی ہماری, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی کہ دال روٹی چل رہی ہے. سری لنکا کے بھی برے حالات ہوئے تھے جب راجا پکسا کے محل پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. اگین آئی ناٹ امپلائنگ کہ کسی اور ملک میں بھی ہونا چاہیے, لیکن سری لنکا میں بھی تو یہی حالات تھے سر, یہ مختلف تھے. دیکھیں اگر سپریشن جاری رہتا ہے, آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشن جاری رہتی ہیں, لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کو آپ بالکل ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں, تو دیکھیں ایونچولی تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو رمیش صاحب فار یور ویلیویبل ٹائم اینڈ ان پٹ. ناظرین, ایشوز کو ہم نے ڈیٹیل میں تھریش آؤٹ کیا اینڈ ہوپ کہ آپ کو اس میں سم ہاؤ یو گیٹ سم سینس آؤٹ آف اٹ, سم انسائٹ آؤٹ آف اٹ. کل دوبارہ ملتے ہیں. ٹل دین اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.